یہ مغل ان روسیوں سے زیادہ شفاق تھے جن سے یہ خراج وصول کرتے تھے۔ یہ لوگ سکے بھی ڈھالتے تھے اور ان کے محکوم روسی خراج ادا کرتے تھے۔ مغل کاغذ بھی بناتے تھے اور روسیوں سے اس پر معاہدے لکھے جاتے تھے۔ مغربی یورپ کا سیاسی توازن ان کے ہاتھ میں تھا۔ سنہرے غول نے روسیوں سے صرف ایک بار شکست کھائی تھی، لیکن پھر ان سے اس قدر زبردست انتقام لیا تھا کہ سنہرے غول سے بغاوت کرنے سے ہمیشہ کے لیے روسیوں نے توبہ کر دی۔ امیر تیمور کو اسی سنہرے غول سے سابقہ پڑنے والا تھا جو صفاقی اور بربریت میں چنگیزوں سے کسی طرح کم نہ تھا۔ تیمور نے تقتمش سے ملاقات کے بعد جنگی تیاریاں شروع کر دی تھیں اور کسی اہم موقع کا متلاشی تھا۔ تقتمش کے آنے کی خبر پہلے تو پوشیدہ رکھی گئی، لیکن جب یکایک تیموری لشکر میں جنگی تیاریاں شروع ہوئیں تو سرداروں کے تجسس میں اضافہ ہو گیا۔ تیمور نے رازداری ختم کر دی اور تقتمش کو سمرقند کے قلعے میں آنے اور گھومنے پھرنے کی اجازت دے دی تاکہ سمرقندیوں اور تیموری لشکر کے لیے تقتمش کی ذات اجنبی نہ رہے۔ امیر تیمور کو وہ موقع یا قدرت کا اشارہ جلد ہی مل گیا جس کا وہ بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ تیمور جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھا کہ خاقان ارس خان کا قاصد سمرقند پہنچ گیا۔ تیمور نے صحیح اندازہ لگایا تھا کہ ارس خان شہزادہ تقتمش کا سمرقند میں قیام برداشت نہیں کرے گا اور اس کی واپسی کا مطالبہ کرے گا۔ تیمور نے ارس خان کے قاصد سے فوراً ملاقات نہیں کی بلکہ اسے مہمان خانے میں ٹھہرایا۔ دراصل تیمور چاہتا تھا کہ قاصد شہزادہ تقتمش کی وہ شان و شوکت دیکھ لے جو اسے تیمور نے عطا کی تھی۔ امیر تیمور کے حکم سے شہزادے تقتمش کو تاتاری امیروں کا بیش قیمت لباس دیا گیا اور اس سے کہا گیا کہ وہ پوری شان و شوکت کے ساتھ سمرقند کے بازار میں سیر کو آئے۔ تیمور نے درپردہ ایک سردار کو اس بات پر مامور کیا کہ وہ ارس خان کے قاصد کو سمرقند کی سیر کرانے کے بہانے جائے اور اسے کسی ایسی جگہ کھڑا کر دے جہاں سے وہ تقتمش کی شاہانہ سواری کا نظارہ کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اس بات کا اہتمام بھی کیا کہ تقتمش کی سیر کے دوران بازاروں میں لوگوں کا زیادہ ہجوم ہو اور وہ شہزادے تقتمش کو زور و شور سے خوش آمدید کہیں اور اس کے حق میں نعرے لگائیں۔ دوسرے دن بازاروں میں لوگوں کے ٹھٹ لگ گئے۔ پورا سمرقند تقتمش کے استقبال کے لیے پہنچا۔ اس وقت تک چشمانیہ کو تو تقتمش کے سمرقند پہنچنے کی کوئی خبر نہ تھی۔ جب محلات میں یہ خبر اڑی کہ آج کسی اجنبی ملک کا شہزادہ سمرقند کی سیر کو آنے والا ہے تو کنیزوں اور غلاموں نے بھی شہزادے کو دیکھنے کی اجازت چاہی۔ سرائے خانم کی کنیزوں نے ملکہ کو مجبور کیا کہ وہ بھی آج سمرقند کی سیر کو چلیں تاکہ کنیزیں بھی مغل شہزادے کو دیکھ سکیں۔ سرائے خانم آمادہ ہو گئی۔ چشمانیہ نے جب سے مغل شہزادے کی آمد کے بارے میں سنا تھا وہ ایک الجھن میں گرفتار تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مغلوں کا کون سا شہزادہ سمرقند آ سکتا ہے جبکہ مغلوں کے تمام سردار تیمور کو تیمور لنگ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس نے بھی سرائے خانم کے ساتھ جانے کی درخواست کی۔ سرائے خانم نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد مسکرا کر ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ اس وقت سرائے خانم کی مسکراہٹ بڑی پراسرار تھی جسے چشمانیہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ دو نقیب پرچم اٹھائے آوازیں لگاتے کہ ہٹو بچو، مغل شہزادے کی سواری آتی ہے، سمرقند کی شاہراہ پر نمودار ہوئے۔ نقیبوں کے پیچھے پرچم، طبل، نقارے سجی ہوئی گاڑیوں پر رکھے تھے۔ نقاروں پر چوٹ پڑ رہی تھی اور طبل کی آواز سے فضا گونج رہی تھی۔ پھر 200 گھڑ سواروں کا دستہ نمودار ہوا۔ تاتاری بانکے سوار نکسک سے درست 4 کی قطار میں گھوڑے سے گھوڑا ملائے آتے دکھائی دیے۔ آخر میں مغل شہزادے کی سواری تھی۔ خلعت فاخرہ میں ملبوس، سر پر زرنگار چھتر رکھے ہوئے، دائیں بائیں محافظ سوار، پشت پر کنیزیں اور غلام پھولوں کی بارش کرتے آ رہے تھے۔ شہزادے کی سواری نصف شاہراہ طے کر چکی تو نقیبوں نے ایک ایسا نعرہ بلند کیا جس پر کچھ لوگ چونک پڑے۔ ایک نے پرچم سر سے بلند کر کے نعرہ لگایا، خوش آمدید مغل خاقان شرق و غرب تقتمش خان۔ یہ نعرہ بلند ہوتے ہی چشمانیہ نے گھبرا کر گردن گاڑی سے باہر کی طرف نکال دی۔ وہ ملکہ سرائے خانم کے ساتھ گاڑی میں سوار ایک بلند مقام سے اس سواری کو بڑی بے چینی سے دیکھ رہی تھی۔ تقتمش کا نام سن کر ایک لمحے کے لیے اس پر سکتہ ستاری ہو گیا، پھر وہ گھبرا کر باہر دیکھنے لگی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے شوہر کا قاتل جس سے انتقام لینے کی اس نے قسم کھائی تھی وہ اس کے اتنے قریب اور اس شان سے نمودار ہوگا۔ اس کی نظریں تقتمش پر جمی ہوئی تھیں جس کی سواری اس سے صرف 10 قدم دور رہ گئی تھی۔ تقتمش غرور سے سر اٹھائے گھوڑے پر بیٹھا تھا۔ چشمانیہ کے ہاتھ پیروں میں سنسناہٹ پیدا ہوئی اور دل بیٹھنے لگا۔ اس نے سر گھما کر ملکہ کو دیکھا۔ ملکہ سرائے خانم توجہ سے تقتمش کی سواری کا جلوس دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے چشمانیہ کی بے چینی اور گھبراہٹ بھی محسوس کی، مگر اس طرح بیٹھی تھی جیسے اسے کسی بات یا کسی رد عمل کا علم نہ ہو۔ چشمانیہ سے ضبط نہ ہو سکا تو اس نے ڈوبتی آواز میں کہا، ملکہ تاتار۔ اس کا گلا خشک ہو گیا۔ ہاں چشمانیہ کہو۔
ملکہ نے بغیر چشمانیہ کی طرف دیکھے کہا۔ ملکہ تاتار، چشمانیہ نے پوری طاقت ہونٹوں پر جمع کر کے کہا، مگر وہ اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ اس کا سر چکرانے لگا اور وہ گاڑی کی پشت سے سر لگا کر بے ہوش ہو گئی۔ سرائے خانم کو چشمانیہ سے اس قسم کے رد عمل کی توقع تھی، اس لیے فوراً واپسی کا حکم دیا اور چشمانیہ کو لے کر محل میں چلی گئی۔ تو قتوش کے اس شاہانہ جلوس کا عرس خان کے قاصد پر تقریباً اتنا ہی شدید رد عمل ہوا۔ قاصد کو تیمور کا ایک سردار قصداً یہ جلوس دکھانے لایا تھا۔ وہ بھنجکا رہ گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ تیمور نے تقتمش کا شاندار جلوس دکھا کر اسے عرس خان کو شریفانہ جواب دیا تھا۔ تقتمش کی ایسی آؤ بھگت کے بعد یہ کس طرح ممکن تھا کہ تیمور اسے عرس خان کے حوالے کر دے؟ اسے تیمور پر غصہ بھی آ رہا تھا کیونکہ اس نے تقتمش کے لیے خاقان شرق و غرب کا نعرہ لگایا تھا۔ یہ عرس خان کی سراسر توہین تھی۔ قاصد جلوس گزرنے کے دوران دانت کٹکھٹاتا رہا اور دل ہی دل میں تاؤ کھاتا رہا۔ اسے پیغام دینے سے پہلے ہی تیمور کا جواب مل گیا تھا، لیکن وہ پیغام دیے بغیر واپس نہیں جا سکتا تھا۔ چشمانیہ کو محل پہنچتے پہنچتے ہوش آ گیا تھا۔ وہ چپ چپ سی گاڑی سے اتری اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ملکہ نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور کوئی بات نہ کی۔ جب چشمانیہ کے حواس بجا ہوئے تو ملکہ سرائے خانم کے پاس آئی۔ اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے اٹھ رہے تھے اور مختلف قسم کے وسوسوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ چشمانیہ ملکہ کے پاس جا کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ گفتگو کا آغاز کس طرح کرے۔ ملکہ کو اس کے دلی جذبات کا اندازہ تھا، لیکن وہ چاہتی تھی کہ چشمانیہ خود بات کرے۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ ملکہ نے خاموشی سے اکتا کر پوچھ ہی لیا۔ شکر ہے۔ چشمانیہ نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ خدا اپنے بندے کو جس حال میں رکھے، بندے کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ چشمانیہ، ملکہ نرمی سے بولی، تمہیں ہم سے شکایت پیدا ہوئی ہے، لیکن تم حالات کا تجزیہ کرو گی تو تمہاری یہ شکایت خود ہی دور ہو جائے گی۔ ملکہ تاتار، چشمانیہ نے سسکی بھر کر کہا، میں آپ سے کیا شکایت کر سکتی ہوں؟ تقدیر میں جو ہوگا وہ تو دیکھنا ہی پڑے گا۔ کاش میں اپنے شوہر کے قاتل کو اس جلوس میں دیکھنے نہ جاتی۔ سرائے خانم نے محبت سے کہا، جو ہو چکا اس پر پچھتانا بیکار ہے۔ قدرت کس سے کیا کام لینا چاہتی ہے اس کا کسی کو علم نہیں۔ آج تو قتمش کے اس عروج پر تمہارا دل کڑا ہوگا، لیکن کل کیا ہوگا اس کا کسی کو پتہ نہیں۔ ملکہ تاتار، کیا آپ کو علم تھا کہ تو قتمش یہاں آیا ہوا ہے؟ چشمانیہ کو جیسے بھولا ہوا سوال یاد آ گیا۔ ہاں چشمانیہ، ملکہ سرائے خانم نرم لہجے میں بولی، امیر نے ہمیں منع کر دیا تھا۔ وہ تمہاری دل آزاری نہیں چاہتے تھے، مگر جب تم نے جلوس دیکھنے کی ضد کی تو ہم انکار نہیں کر سکے۔ شاہ تاتار کی باتیں میری سمجھ سے بہت بلند ہیں، چشمانیہ نے الجھتے ہوئے کہا۔ اگر امیر میرے دشمن کی یوں عزت افزائی کرنا چاہتے تھے تو پھر مجھ غریب کو اپنی پناہ میں کیوں لیا؟ ظالم تقتمش کو دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا تھا اور دل چاہا تھا کہ اس کے سینے میں اپنا خنجر اتار دوں۔ نادان لڑکی، سرائے خانم نے ذرا سختی سے کہا، تمہارے لیے یہ سوچنا بھی جرم ہے۔ تو قتمش بھی امیر تیمور کی پناہ میں ہے اور امیر اپنی پناہ میں آنے والے کی طرف کسی کی ٹیڑھی نظر بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو، اگر تم نے ایسی غلطی کرنے کی کوشش کی تو امیر کے غصے کو دعوت دوگی۔ ملکہ تاتار، چشمانیہ رونے لگی اور بڑی دکھی آواز میں بولی، خدا کے لیے مجھے یہ تو سمجھائیے کہ یہ کون سا دستور ہے کہ ظالم اور مظلوم دونوں کو ایک ہی دامن میں پناہ ملے؟ دو دشمن ایک ہی درخت کے سائے تلے کیسے گزر سکتے ہیں؟ ایسا ممکن ہے اور اس کی مثال تم اور تقتمش ہو۔ ملکہ نے اسے سمجھایا، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ امیر نے تمہیں پناہ دی تھی تو اس کی وجہ صرف انسانی ہمدردی تھی، اور تقتمش کی پناہ امیر کی سیاسی مصلحت اور ملکی ضرورت ہے۔ حکومت کی اپنی الگ مصلحتیں ہوتی ہیں، کبھی میدان میں دشمن کے سامنے تلوار اتاری جاتی ہے تو کبھی اسی دشمن کو سینے سے لگایا جاتا ہے۔ امیر کو تمہارے کرب کا احساس ہے، لیکن شہزادے تقتمش کو بھی پناہ دینے پر مجبور تھے۔ تاہم تمہیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ کیا تقتمش کو معلوم ہے کہ میں آپ کے قدموں میں موجود ہوں؟ چشمانیہ کو ایک اور سوال یاد آ گیا۔ ہرگز نہیں، ملکہ نے اسے تسلی دی، اگر اسے علم ہو جائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ بات تقتمش بھی جانتا ہے کہ امیر تیمور کی پناہ میں کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ ملکہ سرائے خانم کا جواب اس قدر واضح تھا کہ چشمانیہ کو مزید کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس نے خود کو حالات کے حوالے کر دیا اور تقدیر پر شاکر ہو کر بیٹھ گئی۔ دوسرے دن امیر تیمور نے عرس خان کے قاصد کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ دربار میں تاتاریوں کے تمام بڑے سردار موجود تھے۔ تیمور بعض اہم فیصلوں کے وقت دربار میں صوفیاء کرام اور علماء دین کو بھی بلاتا تھا۔ اس وقت وہاں کئی صوفی اور عالم بھی دکھائی دے رہے تھے۔ تیمور روایتی نمدے کی مسند پر بڑی تمکنت سے بیٹھا تھا۔ مغل شہزادے تقتمش کو اس نے شاہی لباس پہنا کر اپنی پشت پر کھڑا کیا تھا تاکہ قاصد پر یہ واضح ہو جائے کہ امیر تیمور کے دل میں اب تک مغلوں کی عزت موجود ہے۔ وہ مغلوں کو بادشاہ تو سمجھتا ہے، لیکن اب ان کی جگہ شاہی مسند نہیں بلکہ امیر تیمور کی پشت پر کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کرنا اور دربار تیمور کی شان بڑھانا ہے۔ خاقان عرس خان کے قاصد کو دربار میں سرداروں کے درمیان کھڑے ہونے کی اجازت دی گئی تھی۔ دربار میں سناٹا تھا۔ امیر تیمور نے قاصد کو مخاطب کر کے کہا،
اے مغل حاکم ارس خان کے قاصد، ہم تمہیں تیموری دربار میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آگے قدم بڑھاؤ اور وہ پیغام پیش کرو جو مغل حاکم نے ہمیں بھیجا ہے۔ قاصد نے تیمور کی نظروں سے نظریں ملائیں، لیکن مرعوب ہو گیا اور نظر نیچی کرتے ہوئے بولا، خاقان کا پیغام زبانی ہے، بیان کرنے کی اجازت دی جائے۔ اجازت ہے، پیغام سب حاضرین دربار کے سامنے سنایا جائے۔ تیمور مسند پر پہلو بدل کر بیٹھ گیا۔ قاصد نے دربار پر طائرانہ نظر ڈالی، پھر پوری آواز سے گرج کر کہا، اے تیمور لنگ۔ قاصد کی زبان سے یہ الفاظ نکلنا تھا کہ دربار میں ایک ساتھ کئی تلواریں نیام سے نکل آئیں۔ تاتاری سرداروں کے چہرے غصے سے سرخ ہو گئے، پتلیاں چڑھ گئیں اور سرگوشیوں کی سرسراہٹ یوں بلند ہوئی جیسے کسی نے شہد کی مکھیوں کو چھیڑ دیا ہو اور وہ بنبناتی ہوئی کسی تنگ جگہ گھس آئی ہوں، مگر تیمور کے چہرے پر ایک شکن تک پیدا نہ ہوئی۔ وہ اس تحقیر آمیز خطاب پر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ قاصد نے کہنے کو تو جوش خطابت میں تیمور کو تیمور لنگ کہہ دیا تھا، لیکن تاتاری سرداروں کے بگڑے تیور اور نیام سے جھانکتی ہوئی تلواریں دیکھ کر اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ وہ بجائے آگے کچھ کہنے کے چپ ہو کے کھڑا ہو گیا۔ ایک مغل سردار آگے بڑھ کے بولا، اے امیر تاتار، مجھے اجازت دی جائے، اس گستاخ کا سر قلم کر دوں۔ تیمور نے سردار کو جواب دینے کی بجائے سر گھما کر صوفیاء کرام اور علماء دین کی طرف دیکھا اور متانت سے کہا، اے دین اسلام کے نقیبو، اگر کسی ملک کا قاصد گستاخی پر آمادہ ہو جو کہ ہمارے خیال میں گستاخی نہیں ہے تو اس کے بارے میں شرع کیا کہتی ہے؟ اے امیر تاتار، ایک عالم نے جواب دیا، قاصد کسی ملک اور کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اسلامی روایات کے تحت وہ صرف قاصد ہے۔ اس کی کسی بات، کلام یا انداز گفتگو پر نہ تو گرفت کی جا سکتی ہے اور نہ سزا دی جا سکتی ہے۔ اسی وقت تیمور دربار میں موجود مغل سردار بیان آگے بڑھا۔ یہ نوجوان بڑا جوشیلا تھا اور جتہ مغلوں کے خاقان کے سپہ سالار بیک جگ کا بیٹا تھا۔ جس وقت مغلوں کو شکست ہوئی تھی تو بیک جگ گرفتار ہو کے تیمور کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ تیمور نے اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیتے ہوئے دشمن کے سپہ سالار کی جاں بخشی کی تھی۔ بیک جگ اس سلوک سے اس قدر متاثر ہوا تھا کہ مغل لشکر میں جانے کی بجائے وہ تیمور کا ملازم ہو گیا تھا۔ بیان نے یہ سب کچھ دیکھا تھا اور باپ کے بعد اب خود بھی تیموری لشکر میں ایک اعلیٰ سردار کی حیثیت سے ملازم تھا۔ اس نے سر جھکا کر بھاری آواز میں کہا، اے شاہ تاتار اور امیر عالم، میں نہیں جانتا کہ تاتاریوں میں گستاخ قاصدوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن میں مغل ہوں اور مغل اپنے بادشاہ کی توہین کسی کی زبان سے نہیں سن سکتے۔ اگر تاتاری سرداروں کو اس گستاخ کا سر قلم کرنے میں ہچکچاہٹ ہے تو مجھے اجازت دی جائے، میں اپنے خنجر سے اس کی زبان تراشوں گا تاکہ یہ امیر کی شان میں آئندہ کوئی گستاخی نہ کر سکے۔ تیمور نے اسے اشارے سے روک دیا اور قاصد سے بولا، ارس خان کا قاصد اپنا بیان جاری رکھے اور ہماری ناراضگی کی قطعی پرواہ نہ کرتے ہوئے پیغام کے الفاظ دہرائے جو ارس خان کی زبان سے ادا ہوئے تھے۔ قاصد نے سنبھل کر کہنا شروع کیا، میرے خاقان نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو ان الفاظ میں پیغام دوں۔ اے تیمور لنگ، ارس خان جو حاکم شرق و غرب اور سنہرے غال، نیلے غال اور سفید غال کا خاقان ہے، تو قتمش نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا اور تمہارے پاس پناہ لی ہے، اسے میرے حوالے کر دو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اے علماء کرام، تیمور نے علماء کو مخاطب کیا، پناہ میں آئے ہوئے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ پناہ میں آیا ہوا شخص پناہ دینے والے کے لیے اس کی جان سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ ایک عالم دین نے فوراً جواب دیا، شرافت، دوستی اور مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا کہ پناہ میں آئے ہوئے شخص کو کسی خوف یا لالچ کے لیے اس کے دشمن کے حوالے کر دیا جائے۔ تیمور ایک لمحے تک خاموش رہا۔ اس نے سر جھکا کر کچھ سوچا، شاید وہ جواب کے لیے الفاظ کی تلاش کر رہا تھا۔ اس نے بڑے وقار سے پہلے اپنے سرداروں کو مخاطب کیا، اے سلطنت تیموریہ کے وفاداروں، تمہیں یہ بات ناگوار گزری کہ ارس خان نے تمہارے امیر کو تیمور لنگ کے الفاظ سے مخاطب کیا۔ تمہارا غم و غصہ اپنی جگہ، لیکن یقین کرو کہ میں اس طرح کے خطاب سے خوش ہوتا ہوں۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ علم ہو جاتا ہے کہ ابھی میری مملکت کے ارد گرد ایسے خود سر لوگ موجود ہیں جو میری توہین اور تحقیر برسر عام کرنے کی جرت بھی رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب مجھے کوئی تیمور لنگ کہتا ہے تو مجھے اپنے آباء و اجداد کا یہ قول یاد آ جاتا ہے کہ بہادروں کی اصل جگہ محلات شاہی نہیں بلکہ گھوڑے کی پیٹھ اور میدان جنگ ہے، اور بہادروں کی مردانگی زخم کھا کر مسکرانا اور زخم پہنچا کر خوش ہونا ہے۔ تیمور ذرا دیر تک خاموش رہا، پھر اس نے قاصد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے ارس خان کے سفیر، تم نے دیکھ لیا کہ شہزادہ تقتمش ہمارے ساتھ ہے اور اس دربار میں موجود ہے، اور ہم اس مغل شہزادے کا کس قدر احترام کرتے ہیں۔ شہزادے کو ہم نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ جاؤ اور ارس خان سے کہہ دو کہ ہم نے اس کا پیغام سن لیا ہے اور پورا تاتاری لشکر مغل شہزادے کی حفاظت کرے گا، ہم اسے تمہارے ظلم سے بچائیں گے۔ ارس خان سے یہ بھی کہنا کہ اس نے تاتاریوں کو جنگ کے لیے للکارا ہے تو تاتاری بھی اسے جنگ کی دعوت دیتے ہیں۔ تیمور کے اعلان سے دربار میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سرداروں نے نعرے بلند کرنا شروع کر دیے اور قاصد کے جاتے ہی جنگی تیاریوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ جنگ ناگزیر ہو چکی تھی۔ تیمور کو سنہرے غال سے جلد یا بدیر جنگ تو کرنا ہی تھی۔ تقتمش کی آمد نے اس جنگ کو قریب کر دیا تھا۔ تیمور نے تقتمش کو سرحد کے 2 قلعے دیے۔ یہ قلعے اس نے جتہ مغلوں سے چھینے تھے۔ تقتمش کی ضرورت کے مطابق تاتاری سپاہی اور افسر دیے گئے۔
بے شمار زر و جواہرات کے علاوہ اس کے لیے ہتھیاروں، اونٹوں، خیموں، حتیٰ کہ نکارہ، طبل اور علم کا بھی انتظام کر دیا گیا۔ شہزادے تقتمش کا لشکر کیل کانٹے سے درست ہو گیا تو تیمور نے اسے شمال کی طرف بڑھنے اور قسمت آزمائی کی اجازت دے دی۔ تمام بڑے بڑے تاتاری سردار شہزادے کو الوداع کہنے کے لیے موجود تھے۔ تقتمش بے حد خوش تھا۔ وہ بڑی شان سے گھوڑے پر سوار ہوا، مگر گھوڑے پر بیٹھتے ہی کچھ ایسا مغرور ہوا کہ اس نے تیمور کو الوداعی سلام بھی نہیں کہا اور لشکر لے کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تیمور نے اس کی اس کوتاہی کو بدحواسی پر محمول کیا اور خاموش رہا۔ خاقان ارس خان کو تیمور کا جواب پہنچ چکا تھا اور وہ تیار ہو کر تاتاری سرحدوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تقتمش کی ارس خان کے لشکر سے جلد ہی مڈ بھیڑ ہو گئی۔ ارس خان کے لشکر کے حوصلے بڑھے ہوئے تھے، وہ پہلے بھی تقتمش کو شکست دے چکے تھے۔ تقتمش کو ارس خان سے اس قدر جلد جنگ ہونے کا خیال ہی نہ تھا۔ وہ ارس خان کو اپنے سر پر دیکھ کر گھبرا گیا۔ تاتاری لشکر نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن تقتمش کو اپنی پہلی شکست کا خیال آ گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ پسپا ہو کر ارس خان کے ہاتھوں مارا جائے، اس لیے دباؤ پڑتے ہی اس نے پسپائی اختیار کی۔ تقتمش کے ساتھ موجود تاتاری سرداروں نے مشورہ دیا کہ اگر ہم اسی طرح پسپا ہوتے رہے تو ہماری شکست یقینی ہے، اس لیے جم کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ لیکن تقتمش دشمنوں سے اس قدر مرعوب ہو گیا تھا کہ وہ قدم نہ جما سکا۔ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے دریائے سیر تک آ گیا۔ یہاں کچھ دیر تاتاریوں اور مغلوں میں زبردست مقابلہ ہوا، لیکن تقتمش کی غلط حکمت عملی کی وجہ سے تاتاری لشکر کو ہزیمت اٹھانا پڑی۔ تقتمش شکست کھا کر سمرقند آیا تو امیر تیمور نے اس سے باز پرس کرنے کی بجائے اس کی دلجوئی کی۔ تاتاری سرداروں نے امیر تیمور سے شکایت کی کہ تقتمش تاتاری لشکر کی سرداری کے لیے موزوں نہیں ہے، اس لیے اس کی بجائے کسی تاتاری کو سپہ سالار بنا کر بھیجا جائے۔ لیکن امیر تیمور کو تقتمش کی شکست اور فتح کی کچھ زیادہ پرواہ نہ تھی۔ اس نے تو مغلوں کے خلاف ایک طرح کی آزمائشی جنگ کا آغاز کیا تھا۔ اس جنگ کے ذریعے وہ ارس خان کی طاقت کا اندازہ کرنا چاہتا تھا تاکہ جب وہ خود میدان میں اترے تو پوری طرح تیار ہو اور ارس خان کی طاقت کا پہلے ہی وار میں خاتمہ کر دے۔ امیر تیمور نے شہزادے تقتمش کو ایک اور موقع دیا۔ اس کے لیے پہلے سے زیادہ لشکر کا انتظام کیا گیا۔ تیمور کے دل میں کچھ ہی ہو، لیکن وہ تقتمش پر بے حد مہربان نظر آتا تھا۔ دراصل وہ سانپ کو دشمن کی لاٹھی سے مارنا چاہتا تھا۔ اس کا مقصد مغلوں کو مغلوں سے لڑانا تھا اور وہ اس میں کسی حد تک کامیاب بھی رہا تھا۔ تقتمش خان اور ارس خان کی پہلی جنگ کے موقع پر کئی مغل قبائل تقتمش سے آ ملے اور وہ تقتمش کی طرف سے ارس خان سے لڑے تھے۔ پھر جب وہ شکست کھا کر واپس آیا تو بہت سے مغل سوار اس کے ساتھ تھے۔ تیمور نے تقتمش کے لشکر کے لیے سرحد پر خیمے لگوائے تاکہ تقتمش کا ساتھ دینے والے مغل وہاں تک پہنچ کر اس کے لشکر میں شامل ہو جائیں۔ چنانچہ جب تقتمش نے دوسری بار دریائے سیر کو عبور کیا تو اس کے ساتھ کئی ہزار مغل سوار بھی ہو گئے۔ امیر تیمور نے شکست خوردہ تقتمش کو اس دفعہ بھی پہلے جیسی شان و شوکت اور اہتمام سے رخصت کیا اور اسے یہاں تک اعزاز بخشا کہ اپنا خاص گھوڑا تقتمش کو سواری کے لیے دے دیا۔ تقتمش نے جب دریا عبور کیا تو اس کا خیال تھا کہ ارس خان کا لشکر دوسری جانب موجود ہوگا، لیکن وہاں ارس خان کے لشکر کا کہیں پتہ نہ تھا۔ ارس خان نے گو کے تقتمش کو شکست دے دی تھی، لیکن اس مختصر جنگ سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ تاتاری روسیوں اور مغربی یورپ کے سواروں سے کہیں زیادہ چست، چالاک اور بہادر ہیں۔ پھر اسے یہ بھی خیال تھا کہ ممکن ہے کہ تقتمش کے عقب میں تیمور کسی بڑے لشکر کے ساتھ موجود ہو، اس لیے وہ اپنی کامیابی کے بعد پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس نے دریائے سیر سے کئی منزل دور اپنی خیمہ گاہ قائم کی اور وہاں ٹھہر کر مزید لشکر جمع کیا۔ تقتمش ڈر ڈر کر شمال کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ اس کی بڑی ہوئی احتیاط پر، جسے تاتاری بزدلی سے تعبیر کرتے تھے، تاتاری سردار دل ہی دل میں ہنستے تھے مگر کوئی اعتراض نہ کر سکتے، کیونکہ تیمور نے تقتمش کو سپہ سالار مقرر کیا تھا اور تاتاری سرداروں کو اس کی اطاعت کا حکم دیا تھا۔ تقتمش چوروں کی طرح دبے قدموں آگے بڑھتا رہا۔ پھر ایک دن جاسوسوں نے اسے اطلاع دی کہ ارس خان عظیم الشان لشکر کے ساتھ آندھی اور طوفان کی طرح بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ تقتمش نے فوراً پیش قدمی روک دی اور مورچہ بندی شروع کر دی، حالانکہ اگر وہ چاہتا تو تلاش کر کے کوئی اچھا سا میدان منتخب کر سکتا۔ تقتمش سے دوسری غلطی یہ ہوئی کہ جب ارس خان کا لشکر اس کے سامنے پہنچا تو دوپہر ڈل رہی تھی۔ تاتاری سالاروں نے ارس خان کے تھکے ہوئے لشکر پر فوراً حملہ کرنے کی درخواست کی، لیکن تقتمش شاید مدافعتی جنگ کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس نے لشکر کو مورچوں سے نکلنے کی اجازت نہ دی۔ دشمن کو آرام کرنے کا موقع مل گیا۔ رات کو سرداروں نے شب خون مارنے کا مشورہ دیا، لیکن وہ اس پر بھی رضامند نہیں ہوا۔ پھر جب صبح ہوئی تو تقتمش دشمن کی صف بندی دیکھ کر حیران رہ گیا۔
ارس خان اس دفعہ پہلے سے کہیں زیادہ قوت کے ساتھ مقابل ہوا تھا تو قتمش کی ساری مورچہ بندی دھری کی دھری رہ گئی۔ ارس خان کا ٹڈی دل جیسا لشکر حملہ کرتا ہوا تاتاریوں پر آ پڑا۔ تاتاریوں نے اس آندھی کو روکنے کی بہت کوشش کی تو قتمش نے بھی اس دفعہ بہادری کا ثبوت دیا اور بڑی دلیری سے لڑا۔ اس کے جسم پر کئی زخم آئے مگر اس نے میدان نہ چھوڑا۔ ارس خان کے خاص دوستوں نے تو قتمش کو زندہ گرفتار کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ہر بار ان کا گھیرا توڑ کر نکل جاتا۔